اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج مجلس اتحاد المسلمین اور محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، وہ سینئر پارلیمنٹرین، اور حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب، فلو لیڈر تلنگانہ اسمبلی کے جتنے بھی مخالفین ہیں اور خصوصاً جماعت کے مخالفین کے سامنے میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں محمد عبدالحکیم کے گارڈن فنکشن ہال بیہائنڈ رائل سی ہوٹل، صابر نگر، آصف نگر، حیدرآباد، تلنگانہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بحیثیت محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، وہ سینئر پارلیمنٹرین کا ایک ادنا سا سپاہی کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سیاسی مخالفت ایک الگ بات ہے اور دوسرے جو الزامات لگانا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ سارے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء کرام، دانشوران کلام، مفتیان کرام اور جتنے دانشور حضرات ہیں، ان تمام حضرات کے لیے، عوام الناس کے لیے، جبکہ محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے، میں کسی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سے یا آر ایس ایس سے یا پھر اس کے جو فرقہ پرست ساتھیاں ہیں ان جماعتوں سے یا کسی قوم دشمن سے اگر میں ملا ہوا ہوں یا کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ سمجھوتا کرا ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی بات رکھی ہے کہ ہمارا ایمان اور سارے مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں سب سے مقدس مقام مسجد نبوی شریف ہے، کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اس لیے وہاں پر چلنے کے لیے کہا صدر محترم نے۔ صدر محترم کے خرچے کے اوپر مدینہ شریف میں جا کر روضہ مبارک کے اوپر سنہری جالیوں کے سامنے چاہے تو آپ بدوا دیجئے، چاہے الزامات لگائیے، چاہے تو صدر محترم سے آپ وہاں پر کہلوا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں کبھی زندگی میں نہ بی جے پی سے، نہ وہ فرقہ پرست پارٹیوں سے، نہ قوم و ملت کے جو دشمن ہیں ان لوگوں سے کبھی میں نے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ تو میں ان تمام مخالفین سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایک بار غور کر لیں، ایسا نہ ہو کہ سیاسی مخالفت کے اندر آپ اپنا ایمان نہ کھو دیں اور دنیا اور آخرت میں جو ہے آپ اللہ کے عتاب جو ہے آپ پہ نازل ہو۔ جس طریقے سے محترم المقام سالار ملت علیہ رحمہ کو جب الزامات کی بوچھاڑ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ، بہت سارے الزامات اس طریقے سے لگائے گئے تھے، تو اس وقت حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر ان کو قرآن شریف اپنے سر پہ لے کر قسم کھانا پڑا تھا بابری مسجد کے سلسلے میں، اور محترم سالار ملت علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ اگر اس کے اندر میں شامل ہوں تو میری آل اولاد میں سب برباد ہو جائے، اگر میں صحیح ہوں تو پھر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس کے بعد سارے حیدرآباد کے، سارے تلنگانہ کے، اس وقت آندھرا پردیش تھا، آندھرا پردیش کے تمام لوگوں نے دیکھا
کہ جو لوگ الزامات لگا رہے تھے وہ بعد میں آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت باقی و برقرار رہی، بلکہ اور ترقی کری اور عوامی خدمات کے اندر ایک بہت بڑا عظیم الشان خدمات انجام دیے۔ تو لہٰذا میں مخالفین سے بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے جو حالات ہے وہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین آلریڈی ایک جماعت ہے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں، اس کو آگے بڑھائیں، کسی بھی مفاد کے بغیر اور اس کا متحدہ طور کے اوپر اس کو کامیاب بنائیں، ان کے تمام امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ اسی طریقے سے میں اتر پردیش کے تمام جو ہے غریبوں، کمزوروں، مظلوموں، مسلمانوں، اقلیتوں، دلتوں، آدیواسیوں، قبائلیوں اور پسماندہ طبقات اور خصوصاً نوجوانوں کو اور اسٹوڈنٹ سے میں مؤدبانہ خواہش کروں گا کہ آپ لوگ کسی کے بھی باتوں میں مت آئیے۔ جس طریقے سے 2002 میں ہوا تھا، تمام لوگوں نے مل کر سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا اور ان کے 40 سے جا کے 80 ودھائک ہو گئے، 120 ہو گئے، 80 زیادہ ہو گئے۔ آپ نے جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دی تھی، لیکن اس کے بعد الیکشن کے بعد سماجوادی پارٹی اور اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ لوگ ایک دم خاموشی اختیار کر لیے۔ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا گیا، ان کی مسجدیں جو ہے توڑی گئی، ان کے مدرسے توڑے گئے، ان کے مکاتب توڑے گئے، ان کے مکانات توڑے گئے، ان کی ماب لنچنگ کی گئی، ان کے اوپر کئی قسم کے ظلم ڈھائے گئے، لیکن جو ہے سماجوادی پارٹی کے صدر ہو یا دیگر ذمہ داران ہو، 37 ایم پیز کو اور 120 ایم ایل ایز کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ لفظ مسلمان کہیں اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف کچھ بھی جو ہے وہ زبان کھولنے سے جو ہے کترا رہے ہیں، اور وہ لوگ لفظ مسلمان کہنے سے کترا رہے ہیں اور آپ نے اب تک دیکھا ہے، اور اس کے بعد 2022 کے الیکشن کے بعد جب سماجوادی پارٹی نے خاموشی اختیار کر لی تو اس وقت اتر پردیش کا ہر غریب، ہر کمزور، ہر مظلوم اور ہر مسلمان، ہر اقلیت اور پسماندہ طبقات، قبائلی اور آدیواسی، یہ سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے اور ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ مومن ایک بار ڈھسا جاتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو موقع دیا ہے، اب وقت ہے کہ آپ 2027 کے الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو متحدہ طور کے اوپر موقع دیں اور ان کے تمام ودھائکوں کو بھاری اکثریت سے منتخب کرتے ہوئے جو ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو کنگ میکر بنائیں، اور اس کے بعد دیکھیے جس طریقے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین چاہتی کیا ہے، ہمارے اپنے ایریوں میں غریب لوگوں کے بیچ میں غریب لوگوں کے بچوں کے لیے اسکول ہو، کالج ہو، ڈگری کالج ہو، انٹرمیڈیٹ کا کالج ہو اور ہسپتال ہو، اور یہ جو ہے دیگر جو سہولتیں ہیں وہ وہاں پر جو ہے پہنچانے کی مجلس اتحاد المسلمین کامیاب نمائندگی اور کوشش کے ذریعے تلنگانہ میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسی ماڈل کے اوپر اب جو سیمانچل میں کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ جو ہے ضرور ضرور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہو جائیے۔ محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں بہت بڑا انقلاب لانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ضرور جو ہے آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی جو ہے جدوجہد اور آپ لوگوں کی کوششوں سے ضرور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایک ریکارڈ قائم کرے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلم مجلس مشاورت کے نام سے وہاں پر ایک تنظیم تھی، وہ سیاسی پارٹی تھی، انہوں نے الیکشن لڑا تو 100 ایم ایل ایز وہاں سے جیتے تھے، بعد میں مختلف سازشوں کے ذریعے اس کو توڑ دیا گیا اور اس کو معمولی سی تنظیم بنا دیا گیا۔ تو اس کو دوبارہ نہ ہونے دیں، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور میں ان تمام لوگوں کا
جو بہرائچ میں مٹیرا کے جلسے میں جو ہے شریک ہوئے، اور اس کے بعد سہارنپور میں آپ لوگوں نے اپنے جوش وہ جو جذبے کا جس طریقے سے شاندار جو ہے مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد کل رات میں جو مراد آباد میں جو جلسہ ہوا اس کے اندر آپ نے جوش وہ جذبہ جو ہے کا جو مظاہرہ کیا، وہ اسی طریقے سے باقی جہاں جہاں پر بھی جلسے ہوں گے جو وہاں پر بھی آپ ضرور جو ہے بھرپور کوشش کر کے وہاں پر موجود رہیں اور ان جلسوں کو کامیاب بنائیں، اور وہاں پر جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ودایکوں کو جتانے کی کوشش میں آپ لگے رہیے۔ یہ ہمارے قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑی خدمت جو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد۔ محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین و سینئر پارلیمنٹرین زندہ باد۔ حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب فلو لیڈر تلنگانہ اسمبلی زندہ باد۔ ہمارے اپنے تمام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے جن میں محمد ماجد حسین صاحب ڈائنامک ایم ایل اے نامپلی اور تمام ایم ایل ایز زندہ باد، تمام ایکس کارپوریٹرس، پورے بھارت کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و متمدین، تمام ذمہ داران، تمام جو ہے سرگرم کارکنان اور تمام محبان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔